مارشل ہیں پاکستان کے شہزاد چودھری صاحب، انہوں نے پاکستان کے انگریزی اخبار ٹریبیون میں آرٹیکل لکھا کہ انڈیا کے اوپر لکھا، اور کہا کہ انڈیا ریلیونٹ دنیا میں ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس کو ٹریڈیشنل اسی لینس سے دیکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے نریندر مودی نے انڈیا کو ایز اے برانڈ دنیا میں انٹروڈیوس کرا دیا۔ لیکن ڈیفالٹ تو ہم سلیکٹو ڈیفالٹ تو کر چکے ہیں۔ ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ وہاں کے پی ایم نریندر مودی کی سپرویژن کے اندر بھارت اگر اسی طرح گرو کرتا رہا، ترقی کرتا رہا، تو آنے والے ٹائم کے اندر بہت جلد ایک گلوبل پاور کے طور پہ وہ ابھرنے جا رہا ہے۔ کم و بیشتر 10 سال لگیں گے اور اتنے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے کہ عام لوگوں کی چیخیں نکلیں گے۔ قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اسی شرح مہنگائی 30% کے قریب پہنچ رہی ہے ہماری، اور انڈیا میں صرف 6-7% ہے۔ کیا اس ملک میں خون ریزی کرانا چاہتے ہیں؟ کیا اس ملک میں جنگ کرانا چاہتے ہو آپ لوگ؟ یہ کیا کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، کام نہیں کر رہا ہے نا۔ 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اکنامک کنڈیشن، ہماری کرپشن انڈیکس، ہر انڈیکس میں ہماری جو کمی ہو رہی ہے وہ ہمارے رولرز رسپانسبل ہیں۔ ناٹ اونلی اس کی سائز کی وجہ سے، لیکن اس کے فٹ پرنٹ دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور انڈیا دنیا میں میٹر۔ ایئر وائس مارشل ہیں پاکستان کے شہزاد چودھری صاحب، انہوں نے پاکستان کے انگریزی اخبار ٹریبیون میں آرٹیکل لکھا کہ انڈیا کے اوپر لکھا، اور کہا کہ انڈیا ریلیونٹ دنیا میں ہوتا جا رہا ہے، ناٹ اونلی اس کی سائز کی وجہ سے، لیکن اس کے فٹ پرنٹ دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور انڈیا دنیا میں میٹر کرتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی بات نہیں کی جاتی اور ہم اس کو ٹریڈیشنل اسی لینس سے دیکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے نریندر مودی نے انڈیا کو ایز اے برانڈ دنیا میں انٹروڈیوس کرا دیا۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں سر، کیا یہ جو ایئر وائس مارشل ارشد چودھری نے بات کی ہے، کیا یہ ریئلائزیشن پاکستان میں ہو گئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو مس میچ ہے وہ ہونا شروع ہو گیا اور چیزیں پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، انڈیا از گاٹ ٹو ریلیونٹ ان دا ورلڈ؟ یہ جو ڈسکشن ہے پاکستان میں، آپ سمجھتے ہیں کک سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی، یہ جو جہاں تک حقیقت ہے کہ انڈیا ریلیونٹ تو آج سے نہیں، وہ تو کہیں برسوں بلکہ دہائیوں سے جو ہے نا، ڈیکیڈ سے ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فرام ویری بگننگ، رائٹ فرام 1947 انڈیا کا ایک بہت ہائی پروفائل قسم کا امیج اور رول رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اور اسپیسیفکلی جو رول انڈیا نے پلے کیا تھا کولڈ وار کے دوران، سوویت یونین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو جنگ تھی، جو کولڈ وار تھی، اس میں جو انہوں نے 70-80 ملک جمع کر لیے تھے، جن کی یہ کلیئر ڈکلیریشن تھا اس وقت میں کہ ہم اس کولڈ وار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور کوئی تیسری دنیا کے جو غریب ملک ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی ایک بڑی طاقت کو ہی فالو کریں۔ تو وہ اٹ سیلف جو ہے نا، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کریٹنگ ویوز والی بات اسی وقت ہو گئی تھی۔ لیکن اصل میں بات یہ جو آج آرٹیکل آپ نے پڑھا ہے نا ایئر مارشل صاحب کا، یہ آرٹیکل اس لیے جو ہے چھپ گیا ہے کہ یہ ایئر مارشل صاحب نے لکھا ہے۔ یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، ورنہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد قطعاً کم نہیں ہے جو بہت شروع سے یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا کا جو اپنا رقبہ ہے، آبادی ہے، سائز ہے، اسٹیچر ہے، اکانومی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ یہ آپ کا خیال ہے کوئی اس طرح کے کم لوگ ہیں؟ اس طرح کے بے شمار دانشور پاکستان میں جو کہیں ایک ہیں جو چلے گئے، فوت ہو گئے، کہیں ایک ہیں جو زندہ ہیں، میں کہیں لوگوں کو جانتا ہوں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے اس کو پاکستان کے میڈیا میں بلیک آؤٹ کیا جاتا رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی یہ انڈیا کے بارے میں ہماری ایک پالیسی ہے کہ کوئی اچھا لفظ جو نیک شبد آپ کہتے ہیں یا کیا ہندی میں اس کو، وہ کسی پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں آنا نہیں چاہیے۔